السلام علیکم، میں رقیہ عنایت، لیکچر ان پولیٹیکل سائنس۔ آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے الیکشن کمیشن۔ سب سے پہلے ہم اس کا فارمیشن دیکھتے ہیں کہ اس کو کب قائم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن ایک دستوری ادارہ ہے۔ اس کو آرٹیکل 324 تا 329 کے تحت قائم کیا گیا، یعنی 324 کے تحت یہ وضاحت کی گئی کہ ملک میں ایک الیکشن کمیشن ہوگا جو صاف و شفاف طریقے سے انتخابات کو منعقد کرے گا۔ اس طریقے سے 25 جنوری 1950 کو اس کا قیام عمل میں آیا، اور اسی لیے 25 جنوری کو یوم عالمی بالغ رائے دہی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم اسٹرکچر کو دیکھیں گے کہ اس کی ساخت کیا ہے۔ 1950 تا 1989 تک یہ الیکشن کمیشن کا ادارہ سنگل ممبر باڈی تھا، یعنی اس کے ووٹ کی ایج تھی، یعنی ووٹ ڈالنے کی ایج تھی 21 سال۔ اس کے بعد 16 اکتوبر 1989 میں 61ویں ترمیم کے تحت یہ ووٹ ڈالنے کی عمر کو 18 سال تک گھٹا دیا گیا۔ اس کے تحت اس ادارے کو ملٹی ممبر باڈی بنایا گیا۔ اس کے بعد 1990 میں پھر اسے سنگل ممبر باڈی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 1993 میں پھر اس کو ایک ملٹی ممبر باڈی بنایا گیا۔ اب یہ ایک ہمہ رکنی ادارہ ہے۔ اس میں ایک چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمشنرز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی میعاد کے بارے میں دیکھیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمشنرز کی میعاد عہدہ 6 سال ہوتی ہے، یا پھر وہ 65 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، 6 سال مکمل کر لیں، یا پھر 65 سال اگر مکمل کر لیں تب وہ ان کو عہدے سے مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ ان کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمشنرز کی سیلری کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کی سیلری اور الاؤنسز کے بارے میں دیکھیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمشنرز کی سیلری الاؤنسز مساوی ہوتے ہیں، یعنی تینوں کو بھی یکساں سیلری اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں، اور ان کی سیلری اور الاؤنسز چیف جسٹس آف انڈیا کے جیسے ہوتے ہیں، یعنی مساوی ہوتے ہیں، اس کے مساوی ہوتے ہیں۔ یعنی چیف جسٹس آف انڈیا کو 2,50,000 فی الوقت 2,50,000 تنخواہ دی جاتی ہے، اور الاؤنسز بھی دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیم چیف الیکشن کمشنر اور 2 کمشنر کو سیلری اور الاؤنسز ایکول ہوتے ہیں۔ اب ہم عہدے سے علیحدگی، ان کی عہدے سے علیحدگی کس طریقے سے عمل میں آتی ہے وہ دیکھیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور کو اسی طرح سے عہدے سے علیحدہ کیا جاتا ہے جس طریقے سے چیف جسٹس آف انڈیا کو علیحدہ کیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا کو علیحدہ کرنے کے لیے 2 ایوانوں میں الیکشن ہوتا ہے، پھر 2/3 اکثریت سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر چیف الیکشن کمشنر کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر صدر جمہوریہ ان کی صفائی سے مطمئن ہوں تو ان کو عہدے سے علیحدہ نہیں کیا جاتا، اگر ان کی صفائی سے اگر مطمئن نہ ہوں تو انہیں عہدے سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ الیکشن کا انعقاد، یعنی پارلیمنٹ کے الیکشن اور اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز، پریزیڈنٹ کے الیکشن اور وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن، ان چاروں کے الیکشن کا انعقاد الیکشن کمیشن کرواتا ہے۔ اس کے بعد جو بچا ہوا ہے وہ ہے لوکل باڈیز، جیسے کہ لوکل باڈیز کا انعقاد عمل میں آیا
73ویں اور 34ویں ترمیم کے ذریعے، یعنی لوکل باڈیز میں ہیں گرام پنچایت، منڈل پریشد، ضلع پریشد، بلدیہ، میونسپل کارپوریشن، ان کے الیکشن کا انعقاد اسٹیٹ الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ سیکریٹریٹ، یعنی الیکشن کمیشن کا سیکریٹریٹ ہے، نیو دہلی میں موجود ہے۔ اب ہم کرنٹ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں دیکھیں گے اور 2 الیکشن کمشنر کے بارے میں دیکھیں گے۔ اب کے موجودہ الیکشن کمشنر سنیل اروڑا ہیں، جو 23ویں الیکشن کمشنر ہیں، اور دو الیکشن کمشنر اشوک لواسا، سشیل چندرا ہے۔ اب ہم ان کے پاورز اینڈ فنکشنز کو دیکھیں گے۔ الیکشن کمیشن انتخابات کو منعقد کرواتا ہے، یعنی پارلیمنٹ کے انتخابات، اسٹیٹ لیجسلیٹو اسمبلی کے پریزیڈنٹ کے، وائس پریزیڈنٹ کے انتخابات کو منعقد کراتا ہے۔ انتخابی امور کی نگرانی کرتا ہے۔ انتخابی امور یعنی یہ کمیشن انتخابات کے لیے اصول مرتب کرتا ہے۔ کمیشن انتخابات کی نگرانی کرنا، ہدایات دینا، انتخابات سے متعلق تمام امور پر کنٹرول کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کمیشن انتخابات کے تواریخ کا اعلان کرتا ہے، یعنی کمیشن انتخابات کے نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے، شیڈیول جاری کرتا ہے، نامزدگی کے لیے فل کیے ہوئے پیپرز کی چھان بین کرتا ہے، ووٹر لسٹ تیار کرواتا ہے، امیدواروں کو نامزد کرتا ہے، مختلف پارٹیز کو سمبل الاٹ کرتا ہے، اور SC/ST کے لیے تحفظات عطا کرتا ہے۔ نئے ووٹر جو 18 سال کے ہو چکے ہیں، ان کے لیے ووٹر ID کارڈ تیار کرواتا ہے۔ پیپرز نامینیشن پیپرز کو ویریفائی کرتا ہے کہ ٹھیک طور سے یہ فائل کیے گئے ہیں یا نہیں ہیں۔ پارٹیز الیکشن کے دوران کس طرح سے کام کر رہے ہیں، ان پر نگرانی کرتا ہے، یا جو پارٹیز انتخابات کے دوران ایڈ کرتے ہیں یعنی اشتہارات کرتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، وہ ان کے ایڈز صحیح ہے یا غلط، یعنی کس قسم کے ہیں، اس کی چھان بین کرنا یا پھر ان پر نگاہ رکھنا، ان کی نگرانی کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر انتخابات کے دوران کچھ تنازع ہو جائے تو اس تنازع کو حل کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے، اگر کوئی ممبر کے لیے یہ بات سامنے آ جائے کہ اس کی نااہلیت کے بارے میں کوئی بات سامنے آ جائے تو، یا پھر ڈسکوالیفائی ہونے کے بارے میں بات آئے تو اسے وہ دیکھتا ہے اور معاملے پر اس معاملے کو صدر کے مشورے کے لیے صدر کو مشورہ دیتا ہے۔ یہ بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ بوتھ کیپچرنگ ہو رہی ہے یا نہیں، یا پھر وہاں پر وائلنس کچھ ہوا ہے یا نہیں، کچھ جھگڑے ہو رہے ہیں، اس کو دیکھنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ پیسے کی بنیاد پر زبردستی ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں، یہ دیکھنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ دیش کی مشنریز جو صحیح طور پر کام کر رہی ہے یا نہیں، یہ دیکھتا ہے۔ الیکشن کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو رجسٹر کرواتا ہے۔ پارٹیز کا جو پرفارمنس اگر صحیح ہو تو نیشنل یا اسٹیٹ ہے، یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اور انتخابی نظام میں کئی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ بڑھتی ہوئی رشوت ستانی، انتخابات میں دولت کا استعمال کرنا، طاقت کا استعمال کرنا، ذات یا مذہب کے اصول پر
انتخابات منعقد کریں، یعنی امیدواروں کا انتخابات میں حصہ لینا، اور آزاد امیدواروں کے جھگڑے سلجھانا، ان تمام پر الیکشن کمیشن غور و خوض کرتا ہے اور ان تمام پر کنٹرول کرتا ہے، اور آزاد امیدواروں کے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ ان تمام امور پر کنٹرول کرتے ہوئے ایک الیکشن کو منعقد کرواتا ہے۔ اس طرح سے یہ الیکشن کمیشن پر یہ ٹاپک مکمل ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اب ہم اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔